تیسرا عہدہ امامت کا، آئیں قرآن سے پوچھیں یہ امام کون بناتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جب ہم نے ابراہیم کو امتحان میں ڈالا، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے، آیت آپ کو یاد ہوگی، میں پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ میں ہے، اللہ فرماتا ہے جب ابراہیم امتحان میں پاس ہو گئے، آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، لفظ جعل آیا نا، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ آپ ذرا توجہ کیجئے، ہم یہی دنیا کو بتاتے ہیں، دنیا والوں ابراہیم اور ہیں، علی اور ہیں، ابراہیم بھی امام، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ فرق یہی ہے علی اور ابراہیم میں، علی ابراہیم سے افضل ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم صرف لوگوں کے امام تھے، علی پوری کائنات کے امام ہیں۔ تین باتیں ہو گئی، انی جاعلک للناس اماما بات ہوگی، تین ہو گئے، لفظ جعل استعمال ہوا نہیں ہوا۔ اب آئیں خلافت میں، خلافت اللہ کا عہدہ ہے۔ اب دیکھیں یہی جیم عین لام والا لفظ جعل یعنی بنانا اللہ نے خلافت کے لیے استعمال کیا۔ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ یہ آدم ہے اس کے سامنے سجدہ کرنا، سجدہ کروایا، پھر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور صرف اتنا نہیں، جب داؤد کو خلیفہ بنایا تھا تو حضرت داؤد کے لیے فرمایا تھا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں۔ لفظ جعل آیا نہیں آیا؟ آ گیا۔ آخری عہدہ کون سا بچ گیا؟ وزارت کا، یہ بھی اللہ کا عہدہ ہے۔ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا وزیر کون تھا؟ ان کا بھائی ہارون۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تھے، پروردگار میں فرعون کے دربار میں تو جاؤں گا لیکن کوئی میرا سہارا ہونا چاہیے، سہارا کون ہوگا؟ کہا پروردگار میرا ایک بھائی ہے ہارون، بہت ہی اچھا ہے، بڑا نیک ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے فَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کے بھائی ہارون کو موسیٰ کا وزیر بنا دیا۔ لفظ استعمال کیا نہیں کہ وَجَعَلْنَا مَعَهُ، ہم نے موسیٰ کے ساتھ اس کے بھائی کو ہارون کو وزیر بنا دیا۔ تو معلوم ہوا جتنے عہدے اللہ کے ہیں بناتا اللہ ہے۔ اللہ نے یہ لوگوں کو اختیار نہیں دیا، کسی کو نبی بنانے کا اختیار لوگوں کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ جسے نبی بنائے اللہ بنائے، جسے رسول بنائے اللہ بنائے، جسے امام بنائے اللہ بنائے، جسے خلیفہ بنائے اللہ بنائے، جسے وزیر بنائے اللہ بنائے۔ اللہ نے یہ اختیار مجھے اور آپ کو نہیں دیا۔ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں، پورا قرآن بھرا پڑا، اللہ نے ہر جگہ کہا عہدے میرے ہیں، میں جسے چاہوں امام بناؤں، میں جسے چاہوں رسول بناؤں، جسے چاہوں امام بناؤں، جسے چاہوں خلیفہ بناؤں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار تو ہمارا خالق ہے، تو رازق ہے، توجہ رہے، میں نے کہا پروردگار تو خالق ہے، تو قادر ہے، یہ اختیار تو ہمیں کیوں نہیں دے دیتا؟ ہم اپنی مرضی سے جسے چاہیں امام بنا لیں، ہم اپنی مرضی سے جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں۔ فرمایا خبردار یہ اختیار تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا پروردگار کیوں؟ کہا اس لیے نہیں دے سکتا، اگر تم بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے، جب میں بناؤں گا تو اپنے جیسا بنا کے بھیجوں گا، جیسا میں ہوں ویسا بناؤں گا۔ پروردگار فرق کیوں ہے؟ کہا فرق یہ ہے تم بناؤ گے تم جاہل، جسے تم بناؤ گے وہ بھی جاہل ہوگا، تم خطا کار جسے تم بناؤ گے وہ بھی خطا کار ہوگا۔ کہا جسے میں بناؤں گا میں ہر گناہ سے پاک ہوں، جسے میں بناؤں گا وہ ہر گناہ سے پاک ہوگا۔ کہا جسے تم بناؤ گے تم جاہل، جسے میں بناؤں گا میں عالم ہوں، جب وہ بیٹھے گا منبر پر کہے گا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ کہا یہ میرا بنایا ہوا ہے، تم بناؤ گے تم جاہل ہو، تم بناؤ گے تو جاہل کو بٹھا دو گے۔ کہا جب میں بناؤں گا اپنی صفات کا نمونہ بنا کے بھیجوں گا۔ اچھا جن کو ہم بناتے ہیں نا پھر روتے بھی تو ہے نا 5 سال، ووٹ بھی دیتے ہیں، خود بناتے ہیں، پھر 5 سال روتے بھی ہیں، یہ وعدہ کر کے گیا تھا پورا نہیں کیا،
یہ وعدہ کر کے گیا پورا، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی کوئی مجبوریاں ہیں یا کیا ہے، بہرحال بہت سے وعدے پورے نہیں ہوتے. کیوں روتے ہیں 5 سال؟ بناتے بھی خود ہیں. دنیا تو برباد ہوتی ہے، اور اگر امامت اور خلافت اللہ ہمارے ہاتھ میں دے دے تو پھر دین بھی برباد ہو جائے گا. ایسے نہیں، جن کو ہم بناتے ہیں ہماری دنیا برباد ہوتی ہے نا، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہوتا ہے، نہ گیس ہوتی ہے. یہ تو دنیا برباد ہوئی نا. چلو کم از کم دین تو بچ جاتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں نا. لیکن اگر خود بنا کے بٹھا دیں، اور یہ نئی بات نہیں ہے، امت نے تجربہ کیا تھا. جس کو ممبر پہ بٹھایا، کتابوں میں خطبہ موجود ہے، جب ممبر پر بیٹھا نا تو بیٹھنے کے بعد کہتا ہے لوگوں دھیان کرنا، میں بھی تمہاری طرح ہوں، میرے اوپر بھی شیطان آتا ہے، میں بھی اپنا راستہ بھول جاتا ہوں کبھی کبھی. دیکھو جب میں اپنا راستہ بھول جاؤں تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دینا. اب دنیا بتائے اسے مانے جو اپنا راستہ بھول جائے، یا پھر اسے مانے جسے اللہ نے صراط مستقیم بنا کے بھیجا ہو. ہم اسے کیوں مانیں جو اپنے راستے بھول جاتا ہو؟ کیوں نہ اسے مانیں جسے اللہ نے صراط مستقیم بنا کر بھیجا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ اختیار تمہیں نہیں دوں گا. اگر تم بناؤ گے تو اپنے جیسے کو بنا لو گے، اگر میں بناؤں گا تو اپنے جیسا بناؤں گا. پروردگار فرق کیا ہوگا؟ کہا تم بناؤ گے تمہارے جیسا خطا کار ہوگا، عیب دار ہوگا، نقص والا ہوگا، علم نہیں ہوگا. کہا جب میں بناؤں گا اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجوں گا. کہا جب میں بناؤں گا ایسا کامل مظہر بنا کے بھیجوں گا اپنی صفات کا. ہاتھ اس کے ہوں گے کہلائیں گے ید اللہ، چہرہ اس کا ہوگا کہلائے گا وجہ اللہ، زبان اس کی ہوگی کہلائے گی لسان اللہ. اس لیے کہ وہ اللہ کا بنایا. اللہ کہتا ہے جو میں بناؤں گا وہ میری صفات کا مظہر ہوگا. کہا یہ تمہیں اختیار نہیں دوں گا، تم نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کہا جو میرا ہوگا اسے اپنی شان عطا کروں گا. پروردگار تیری شان کہا ہاں جو میرا بنایا ہوا ہوگا نا اس کی ذمہ داری پھر میرے اوپر ہوگی. میں بنا کے بھیجوں گا، ذمہ داری بھی میری ہوگی. ہر عیب سے پاک بناؤں گا، کبھی دنیا کے سامنے جھکتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کہا جو میرا بنایا ہوا ہوگا نا ذمہ داری میری ہوگی، اپنی شان دے کر اسے بھیجوں گا. پروردگار تیری شان کیا ہے؟ کہا میں تو خدا ہوں، میری شان یہ ہے، توجہ ہے. کہا میری شان یہ ہے کوئی مجھے خدا مانے تب بھی ہوں، کوئی نہ مانے تب بھی خدا ہوں. اللہ کی شان ہے نا. ساری کائنات اس سجدے سے انکار کر دے اس کی خدائی میں کمی آئے گی؟ ہاں اگر لوگوں نے خدا بنایا ہوتا عبادت نہ کرتے اس کی خدائی ختم ہو جاتی. فرمایا میری شان یہ ہے مجھے لوگوں نے نہیں بنایا. جب لوگوں نے مجھے نہیں بنایا تو میری شان یہ ہے کوئی مانے تب بھی خدا، کوئی نہ مانے تب بھی خدا ہوں. فرمایا جسے میں بنا کے بھیجوں گا، میں محمد کو رسول بنا کے بھیجوں گا، دنیا مانے تب بھی محمد رسول، دنیا نہ مانے تب بھی محمد رسول. کہا ایسے علی کو امام بنا کے بھیجوں گا، شان بھی اپنی عطا کروں گا. دنیا مانے علی تب بھی امام، دنیا نہ مانے علی تب بھی امام ہے. تو قرآن سے ثابت ہوا عہد اللہ کے بناتا بھی وہی ہے. کہا ایسا بنا کے بھیجوں گا، پھر اتنا کامل بناؤں گا، اپنی صفات کا نمونہ بنا کے بھیجوں گا. ہاتھ اس کے ہوں گے کہلائیں گے ید اللہ، چہرہ اس کا ہوگا لیکن چونکہ میرا بنایا ہوا ہوگا وجہ اللہ. ایک خلیفہ صاحب کا دور تھا، علی کعبے میں طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے ایک شخص تھا جو مولا کے ساتھ وہ بھی طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے اس نے نامحرم کو دیکھا، نامحرم عورت کو اس نے دیکھا. جب اس نے دیکھا تو علی طواف کر رہے تھے، طواف خدا کی عبادت ہے، اللہ کے گھر میں اتنی پاک جگہ. تو اس نے نامحرم کو دیکھا. تاریخ کہتی ہے جب نامحرم کو دیکھا تو علی نے اس کو تھپڑ مارا. شرم نہیں آتی؟ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے خانہ خدا میں نامحرم کو دیکھتے ہو. اچھا اب مجھے نہیں معلوم تھپڑ کتنے زور سے لگا، لیکن اتنا لگا کہ وہ رک نہیں سکا. مکہ سے مدینہ آیا، وہاں کے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے شکایت کی. کہا شکایت لے کر آیا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، علی نے مجھے مارا ہے.
علی کے خلاف مقدمہ، علی کو سزا دلوانا ہے. کیوں؟ کہا علی نے مجھے مارا. کہا کس کے خلاف شکایت لے کر آئے ہو؟ علی کے خلاف. اچھا بیٹھنے والا جیسا بھی تھا جانتا تھا علی کون ہے. سنیں گے؟ کہا کس کے خلاف؟ کہا علی نے مارا. کہا نادان سمجھتے ہو کس کے خلاف مقدمہ درج کر رہے ہو؟ میری کیا مجال؟ کہا کیوں؟ کہا نادان، جس نے تجھے دیکھا ہے، جس نے مارا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے. تجھے دیکھا اللہ کی آنکھ نے، مارا خدا کی خدا کے ہاتھ نے ہے. دیکھا اللہ کی آنکھ نے، مارا خدا کے ہاتھ نے. مقدمہ، شکایت، سزا کس کو دوں؟ یہ تو اللہ پہ مقدمہ نہ ہو جائے. علی تو اللہ کا چہرہ ہے، وہ تو ید اللہ ہے. علی کا کوئی عمل ہے ہی نہیں جو خدا کی رضا کے بغیر ہو، خدا کی مشیت کے بغیر ہو. تو اللہ کا شکر ادا کرے اللہ نے آپ کو ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. ہم نے امام اور خلیفہ بنائے نہیں ہیں، اللہ نے بنا کے ہمیں دیے، ہم نے مانے ہیں. اور جنہوں نے خود بنائے ہیں نا، ان کو گزارنے دے زندگی. یہ آخرت میں پچھتائیں گے، یہ ضرور پچھتائیں گے آخرت میں جا کے کہ ہم نے کن کو مانا ہے. ان سے پوچھئے ذرا کہ جن کو تم مانتے ہو وہ نبی بنا کے یا اللہ نے بنا کے بھیجے؟ ہمارے پاس تو بابا دلیل ہے، ہمارے پاس تو دلیل ہے. اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اگر تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل ہے تو بتا دو. کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہو من کنت مولا. ایک مولوی کراچی کا مولوی ہے مفتی، وہ کہتا ہے علی جب حاکم شام کے خلاف لڑنے گئے تھے نا جنگ میں، جنگ صفین میں، کہا غلطی علی کی تھی معاذ اللہ. دیکھ رہے ہیں بغض ان بدبختوں کا. یہ میرے خیال میں چوتھی جگہ بھی علی کو مجبوری میں مانتے ہیں شاید. بغض اتنا ہے ان میں اتنا ہے. اچھا پیر نصیر الدین شاہ بہت بڑا پیر ہے اور ہمارا نہیں ہے، برادران اہل سنت کا ہے، پیری مریدی والا ہے. وہ کہتے ہیں نبی نے بستر پہ علی کو سلا کے فیصلہ تو کر دیا تھا. نبی نے بستر پہ شب ہجرت علی کو سلا کے کہا نبی نے فیصلہ کر دیا تھا. کہا تم بے وقوف ہو نادان، تم ابھی تک ترتیب کے چکر میں لگے ہو. علی کا کون سا نمبر ہے؟ نبی نے تو فیصلہ کر ہی دیا تھا. تو عزیزان گرامی، بس میں مختصر کروں، ایک سلوات بھیج دیں محمد والے. آپ تھک تو نہیں گئے؟ مفتی عبدالعلیم قادری ہے، آپ ذرا دیکھیے ذرا نیٹ پہ جا کے، ویڈیوز موجود ہیں. مفتی عبدالعلیم قادری لکھتا ہے، وہ بدبخت کی ویڈیو، وہ کہتا ہے ہم تو علی کو بچاتے ہیں، علی نہ جاتے تو جنگ نہ ہوتی. اپنے باپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ نہ آتا علی کے مقابلے میں، نہیں کہتا ہے علی اگر نہ جاتے. کہا علی کو لوگوں نے بھڑکایا، علی اٹھ کھڑے ہوئے. یہ تو کہا چونکہ ہم علی کو مانتے ہیں، علی کو بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں علی حق پر تھے. میں نے کہا تیری کیا جرات ہے تو علی کو بچائے؟ علی نے تیرے بڑوں بڑوں کو بچایا ہے. ساری زندگی کہتے کہتے چلے گئے لولا علی لولا علی. ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہا لولا علی لولا علی. اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. میں نے کہا ساری زندگی لولا علی کہے، ارے بدبخت ایک مرتبہ مولا علی کہہ دیتے، اللہ بھی راضی ہو جاتا، رسول بھی راضی ہو جاتے. ساری زندگی مولا علی کہا، ایک ہی مرتبہ مولا علی کہہ دیتے نا، دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی. جنہوں نے علی کا در چھوڑ کے دوسرے دروازے پہ گئے نا، قیامت والے دن بڑے پچھتائیں گے، بہت گھبرائیں گے ہم نے کیا کیا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں آپ کے دلوں میں وہ نعمت ہے جس کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا، اور وہ نعمت آپ کے دلوں میں ہے. علماء اہل سنت نے بھی لکھا قرآن کی آیت واقفہم انہم مسئولون کہ جب قیامت کا دن ہوگا، علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں تفسیر میں لکھا ہے، قرآن کی تفسیر اٹھائیے، کہا جب قیامت کا دن ہوگا فرشتے لے کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، آواز آئے گی روکو پروردگار، نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، حج پورا ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، کوئی عمل چھوڑا نہیں ہے. کہا نہیں ابھی ان سے سوال کرنا ہے. پروردگار سارے اعمال پورے ہیں، کون سا سوال ہے؟
आवाज आएगी वाकिफू मिन्हुम मसूलून, इन्हें रोको अभी जन्नत में ना जाने दो। परवरदिगार कौन सा सवाल है? कहा वाकिफू मिन्हुम मसूलून, इन्हें रोको अभी इनसे विलायत अली के बारे सवाल करना है। अल्लाह कहेगा अभी नहीं, अभी तो अली की विलायत का सवाल होना है। अब बताएं जिसके दिल में अली की विलायत नहीं है क्या करेगा वहां पे? आप तो खुदा का शुक्र अदा करें दिलों में अली की विलायत है, नामा अमाल खुलेगा, अली की विलायत लिखी होगी। और जो अली का दरवाजा छोड़ रहे हैं ना, हशर क्या होगा क़यामत वाले दिन? शायर कहता है हैदर को छोड़ के जो बनाए हैं पेशवा, हैदर को छोड़ के जो बनाए हैं पेशवा, महशर में खुद कहेगा कि अच्छा नहीं किया, पछताएगा महशर में। हैदर को छोड़ के जो बनाए हैं पेशवा, महशर में खुद कहेगा कि अच्छा नहीं किया। शायर कहता है उन पे कर रहा है भरोसा कमाल है, उन पे कर रहा है भरोसा कमाल है जिन पे कभी नबी ने भरोसा नहीं किया। जन्नत तुम्हें वो ले जाएंगे जिन पे कभी नबी ने भरोसा नहीं किया, जिनके पास अपनी जन्नत नहीं है। तुम कहोगे तुम्हें ये जन्नत में ले जाएंगे, उन पे कर रहा है भरोसा कमाल है जिन पे कभी नबी ने भरोसा नहीं किया। अच्छा देखें ना, हम या अली मदद के कायल हैं, हम मदद के कायल हैं, हम सहाबा से मदद लेते हैं, लेकिन हर सहाबी से मदद नहीं मांगते। हम हर सहाबी से, जिस सहाबी ने कभी नबी की मदद ना की हो वो हमारी क्या करेगा? मदद उससे मांगो जिसने नबी की मदद की हो। हम अली से मदद मांगते हैं या अली मदद के कायल हैं। और ये तो क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि अली की मोहब्बत कितना फ़ायदा देती है। अली की मोहब्बत तो है जो दुनिया में भी फ़ायदा देती है, आखिरत में भी फ़ायदा देती है। अली की मोहब्बत कब्र में भी फ़ायदा देगी। कब्र में जब मोमिन जाएगा तो नूर विलायत अहले बैत कब्र मुनव्वर हो जाएगी। अली की विलायत से कब्र मुनव्वर होगी। मैंने मौजू आपको अर्ज किया ना, इसीलिए बताया कि अब बहस चल रही है कि अली खलीफा बिला फसल ये न कहें, हम तो कहेंगे, हम कहते रहेंगे। न पहले हमारे मीनारों से ये आवाज़ कभी बंद हुई है, ना अब बंद होगी और न क़यामत तक बंद होगी। अपनी औलादों को सिखा के जाएं, बार बार सिखाएं कि खलीफा बिला फसल ज़रूर कहें। ये हमारा अकीदा है, हम किसी पे लानत न करें लेकिन अपना अकीदा बयान करो। हम बाद रसूल अली और औलाद अली को मानते हैं, हम किसी और के दरवाजे पे झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए कि अली और हैं, सहाबा और हैं। अली नफ्स रसूल हैं। अगर अली जैसा कोई होता अजमत वाला तो फिर नबी के साथ चादर में वो भी होता, वो भी चादर में अली के साथ होता। अगर कोई और होता नबी के नजदीक अजीम तो फिर मैदान मुबाहला में नबी उसको लेके जाते। अगर कोई और अजीम होता तो शब हिजरत नबी उसे अपने बिस्तर पे सुलाते, अली को ना सुलाते। बस आखिरी बात आप करूं फिर आपकी जहमत तमाम। नबी ने अपने बिस्तर पे अली को सुलाया, फैसला तो हो ही गया था। बड़े बड़े जलील कद्र मौजूद थे, बड़े बड़े अजीम सहाबा मौजूद थे, लेकिन अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। सब ने लिखा है। क्यों? अब अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, दूसरों की तरफ से बता दूं कि नबी तो फैसला कर चुके थे। अब ये मसला कैसे हल हो कि अली सबसे अफजल है बाद नबी। उम्मे हबीबा बीबी का नाम सुना है आपने, नबी की ज़ौजा हैं, अबू सुफियान की बेटी है, नबी का हरम है बीबी उम्मे हबीबा। अबू सुफियान बेटी के घर में आए, आकर बाप था ना, बेटी के घर आया है, दामाद का घर था, आके बैठ गए उस बिस्तर पे जो नबी का बिस्तर था। जब बिस्तर पे बैठे ना, बेटी ने देखा मेरा बाप नबी के बिस्तर बैठा है। कहा बाबा यहाँ से उठ जा, बाबा यहाँ से उठ जा। कहा क्यों? कहा बाबा ये अफजल का बिस्तर है, यहाँ कमतर नहीं बैठ सकता। ये अफजल का बिस्तर है, यहाँ कमतर नहीं बैठ सकता। मैं कहूँगा बीबी उम्मे हबीबा आपने हमारा मसला ही हल कर दिया। जब कोई कमतर थोड़ी देर के लिए अफजल के बिस्तर पर बैठ नहीं सकता, पूरी रात सो कैसे सकता है? अफजल के बिस्तर पर वही सोएगा जो अफजल होगा।
کہیں نہ جاؤ، در علی پر آ جاؤ. دنیا بھی یہی دیں گے، آخرت بھی یہی دیں گے. جنت کی ضمانت ان کے پاس ہے، اور کسی کے پاس آپ کو جنت ملے گی نہیں. اس لیے کہ قسیم النار والجنہ علی ہیں، جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، جناب سیدہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں. تو جنت تو ان کے پاس ہے. ان سے دشمنی کر کے پھر جنت کا ارادہ رکھتے ہو، آل محمد سے دشمنی ہے تو پھر جنت تو نہیں ملے گی. تو لہٰذا جنت لینا ہے تو علی کے دروازے پر آ جاؤ. بس عزیزان گرامی، موضوع بہت لمبا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کی خدمت میں اس سے آگے عرض کروں گا. اللہ نے آپ کو اور ہمیں عظیم امام عطا کیے، عظیم امام. میں نے کہا نا، دین بنانے والا اللہ، پہنچانے والے رسول اللہ، بچانے والے علی اور اولاد علی. امام جو اللہ کے بنائے ہوئے. جب بھی دین پر مشکل آئی کس نے بتایا؟ علی اور اولاد علی نے بتایا. رسول جب مولا علی کو حوالے کر کے گئے تھے نا، اسلام کی حکومت، دنیا سمجھی یہ حکومت اپنے بھائی کو دے کے جا رہا ہے. رسول یہ تو دولت دے کے جا رہا ہے، یہ خزانے دے کے جا رہا ہے. لیکن نبی جانتے تھے یہ جو علی کو حکومت دے کے جا رہا ہوں یہ اسلام کی حکومت ہے، یہ دنیا کی حکومت نہیں ہے. اس حکومت کے لیے، اسلام کو قائم کرنے کے لیے زہر کے پیالے بھی پینے پڑیں گے، اپنے گھر بھی قربان کرنے پڑیں گے. اور نبی کو پتا تھا کائنات میں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس اسلام کی خاطر اپنا گھر قربان کر سکے. دین کو بچانے کے لیے آل محمد گھر سے نکلے. اور آج کل کا دن اس امام کی شہادت کا دن گزرا کہ جو علی زین العابدین ہیں، عابدین کے بھی زینت، ساجدین کے سردار، جو اللہ کے دین کو بچانے والے. نماز سے محبت رکھا کرو، سجدے سے محبت ہونی چاہیے. ہم سید و ساجدین کے ماننے والے ہیں. ہمارے معصومین نے ہمیں سکھایا اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے. کربلا میں اتنا کچھ ہو گیا، پھر بھی روایت ذرا پڑھی ہے. بی بی زینب فرماتی اتنا کچھ کربلا میں ہوا، پھر بھی شام غریباں میرے بھتیجے سید سجاد نے سر سجدے میں رکھا، پروردگار کا شکر پڑھتے جا رہے ہیں. بی بی کہتی ساری رات سجاد کا سر سجدے میں تھا. اٹھا کب سر؟ جب تہجد کا وقت آیا. اللہ اکبر، اتنی نماز سے محبت. اور شام غریباں جب بیویوں کے سروں پہ چادریں نہ تھی نا، تو علی کی بیٹی نے پہلی نماز پڑھی، سر پہ چادر نہ تھی. رو کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتی ہیں پروردگار تو جانتا ہے میں علی کی بیٹی ہوں، کبھی بغیر چادر کے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے. پروردگار تو جانتا ہے زینب کی مجبوری ہے، اس لیے نماز سے محبت رکھا کریں. عزادارو، جس امام کی شہادت اور آج مجلس اس امام کی مناسبت سے ہے، وہ امام ہیں کہ جس امام کے بارے میں جملہ ملتا ہے. اتنے مصائب تھے، اتنے کوئی مصائب تھے ہمارے مولا کے کہ رو کر ایک دفعہ جملہ کہا کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. اتنے مصائب. جب بھی پانی سامنے آتا تھا امام پانی کو دیکھ کر روتے تھے. کربلا کے بعد 35 سال امام زندہ رہے. جب بھی پانی آتا تھا میرا مولا پانی کو دیکھ کر روتا تھا. رو کر فرماتے تھے میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں کیسے پانی پیوں. عزادارو، جب کھانا سامنے آتا تھا میرے مولا روتے تھے، فرماتے تھے میرا بابا بھوکا مارا گیا. امام کا ایک چاہنے والا ہے منال رو کر کہتا ہے مولا کب تک روئیں گے، کیا آپ کا گریہ ختم نہیں ہوگا؟ فرمایا منال تو نے انصاف نہیں کیا ہے. یعقوب کا ایک یوسف زندہ تھا لیکن آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا. رو رو کے یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. فرمایا میرا ایک یوسف نہیں، میرے 18 یوسف میرے آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گئے. تو کہتا ہے میں گریہ نہ کروں. کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. فرمایا تو نے صحیح کہا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن یہ بتا ماؤں بہنوں کے ساتھ بے مکنا و چادر، ارے کبھی اس دربار کبھی اس دربار، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، بتا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے.
عزاداروں بڑا مظلوم امام ہے. روایت کہتے ہیں جب بھی امام گلیوں میں آتے تھے نا تو کوئی امام کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتا تھا, اس لیے کہ امام دیکھ کر برداشت نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں ایک دن امام گزر رہے تھے, امام کی نظر پڑی ایک بندہ جانور ذبح کر رہا ہے. امام پوچھتے ہیں تو حیوانوں کو ذبح کرتا ہے, تجھے معلوم ہے ذبح کرنے کے آداب کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہاں مولا مجھے پتا ہے. مولا فرماتے ہیں کیا؟ کہا مولا جب کسی حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے. عزاداروں یہ جملہ سنا رخ کربلا کی طرف مڑ گیا. کہا میرا مظلوم بابا, تیرے نانا کی امت کو اتنا پتا ہے جب کسی حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا, پہلے پانی پلایا جاتا ہے. اے میرا مظلوم بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا. عزاداروں مسائل بہت لمبے, میں مختصر کروں. روایت کہتی ہے مولا کا جب آخری وقت آیا نا تو امام باقر سے کہا میرا بیٹا مجھے زمین پر لٹا دے, مجھے خاک پر لٹا دے. مولا کہتے ہیں بابا آپ کا جسم بڑا نحیف ہو چکا ہے, زہر نے بڑا اثر کر لیا. مولا کس لیے حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا مجھے کربلا میں میرے بابا کا لاشا یاد آ رہا ہے. فرمایا جب 11 محرم کو میں بابا کے لاشے سے گزرا تھا, میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی گرم ریت پہ پڑا ہوا تھا. میرے جنازے کو, میرے جسم کو میرے کربلا پہ لٹا دو, خاک پہ لٹا دو. عزاداروں روایت کہتے ہیں امام باقر نے جب اپنے بابا کو غسل دیا نا تو غسل دیتے دیتے میرے مولا کے رونے کی آواز بلند ہوئی. بابا کو غسل بھی دے رہے ہیں اور میرے مولا کے گریے کی آوازیں بھی بلند ہوئی. یہ دوسرا منظر تھا. ایک مرتبہ علی جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے نا تو علی کے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی. جب بی بی زینب نے پوچھا تھا بابا جب اماں کو غسل دے رہے تھے آپ کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا بیٹی زینب تیری ماں کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. عزاداروں ایک مرتبہ علی مدینے میں روئے, ایک مرتبہ امام باقر روئے. جب امام باقر سے کسی نے پوچھا مولا آپ کیوں رو رہے تھے؟ رو رو کر فرماتے ہیں جب میں نے اپنے بابا کو غسل دینا چاہا, ہائے میرا مظلوم بابا. فرمایا جب میں نے امام کی گردن سے کپڑا ہٹایا, فرمایا 35 سال کے بعد بھی میرے بابا کی گردن پر توکے خاردار کے نشان تھے. ارے میرے بابا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان تھے, میرے بابا کی پشت پہ تازیانوں کے نشان تھے. ہائے میرا مظلوم بابا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.